اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اردو زبان اور اردو زبان کی خوبصورتی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی دیکھنے یا سننے یا کسی حالت یا واقعے کے پیش آنے سے ذوق و شوق، عشق و محبت، حیرت و استعجاب، طیش و غضب، رنج و غم وغیرہ کی جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے موضوع کر کے ادا کرنا کہ جو اثر اس کے دل پر ہے وہی دوسروں پر چھا جائے، اس کا نام شاعری ہے۔ اگر ایک مضمون کو ایک سطر میں لکھو اور نثر میں پڑھو، پھر اسی مضمون کو فقط لفظوں کے خاص پس و پیش کے ساتھ لکھ کر دیکھو تو کچھ اور ہی عالم ہو جائے گا۔ اول تو وہ موضوع ہو جاتا ہے، پھر کلام کا زور بڑھ جاتا ہے، تیسرے سیدھی سادی بات میں ایسا لطف پیدا ہو جاتا ہے کہ سب اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ قدرتی شاعر ارادہ کر کے شعر کہنے کو خاص وقت میں بیٹھتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا دل اور اس کے خیالات ہر وقت اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں جو چیز اس کے حواس میں محسوس ہوتی ہے اور اس سے جو کچھ اثر اس کی طبیعت اٹھاتی ہے وہ ہر شخص کو نصیب نہیں، خواہ لطف و شگفتگی ہو، خواہ آزردگی یا بیزاری۔ یہ ضرور ہے کہ جو کیفیت وہ آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح ان کو ترکیب دوں کہ تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے، اور وہ بات کہوں کہ جو اثر میرے دل پر ہوا ہے وہی اس پر بھی ہو، یا جس طرح کا لطف میں اٹھاتا ہوں اسی طرح کا لطف پڑھنے والا بھی اٹھائے۔ جس طرح کوئی زمین میں اتنی قابلیت نہیں کہ وہ اپنے آپ کچھ پیدا کر سکے، اسی طرح کوئی زبان اپنے اہل زبان کی حیثیت کے مواقف نظم سے خالی نہیں رہ سکتی، یا جس طرح سے رویدگی یعنی اگنے یا اگانے کا عمل، یا قوت نمو، بالیدگی، یا درخت پودا سبزہ جو کچھ بھی کہہ لیجئے، کی رنگینی اور شادابی اپنی سرزمین کی خاصیت کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح سے زبان کے سلسلے میں ہر ایک نظم اپنی زبان اور اہل زبان کی شائستگی اور تہذیب علمی کے ساتھ لطافت طبع کے درجے دکھاتی ہے۔ اردو زبان کے ظہور پر خیال کرو اور اس کی تصنیفات پڑھو تو اس میں نثر سے پہلے نظم آئے گی۔ جب ملکی زبان نے اپنی وسعت اخلاق سے عربی فارسی الفاظ کے مہمانوں کو جگہ دی تو طبیعتوں میں اس قدرتی رویدگی نے بھی زور کیا، لیکن وہ سدا سال تک دوہروں کے رنگ میں ظہور کرتی رہی، یعنی فارسی کی بحریں اور فارسی کے خیالات ایک زمانہ تک اس میں گھسنے نہیں پائے۔ اب اسی سلسلے میں پیش ہے کچھ ایسے اشعار جو ضرب المثل بن گئے، یعنی وہ اس طرح سے مشہور ہوئے کہ کہاوت کی طرح شہرت پا گئے، زبان خاص میں اور زبان عام میں وہ پوری طریقے سے استعمال ہونے لگے۔ میر طاہر علی رضوی کہتے ہیں، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی کہتے ہیں، لائے اس بت کو التجا کر کے، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے،
انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور دوسرا شعر علامہ اقبال کا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ شعیب بن عزیز بتاتے ہیں کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہونا تھا اس طرح کے کاموں میں۔ پروین شاکر فرماتی ہیں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ شوق بہرائچی کا شعر ہے، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ مرزا غالب کا شعر ہے، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ حیدر علی آتش کا مشہور شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ چراغ حسن حسرت فرماتے ہیں، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ انشاءاللہ خان انشاء فرما رہے ہیں، جذب عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ، جذب عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ، کچے داغے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے۔ امیر مینائی کہتے ہیں، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ شیخ ابراہیم ذوق کا مشہور شعر ہے، پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ داغ دہلوی کا بے پناہ مشہور شعر، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ بدوی لاہوری، چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، یہ چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ نامعلوم شاعر کا شعر، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میں کسی کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر۔ اور مرزا غالب پھر کہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ میاں داد خان صاحب کا شعر ہے۔ حیدر علی آتش فرماتے ہیں،
غم و غصہ رنج و اندوہ و ہرما، غم و غصہ رنج و اندوہ و ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ آخر گل اپنی صرف میکدہ ہوئی، آخر گل اپنی صرف میکدہ ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ فرماتے ہیں، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ گلا کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا، گلا کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دور محشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، دور محشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔